अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुक्र है खुदा का कि आज परवरदिगार आलम ने इस चौथे दर्स की तौफीक इनायत फरमाई और मुसलसल आप शिरकत कर रहे हैं। मौसम के इस सख्ती में भी खुदावंद आलम आपकी ज़हमतों को कबूल फ़रमाएँ और इस सही को कबूल फ़रमाएँ। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे दुरूस जो चल रहे हैं इनका फ़ायदा हम नहीं ना कि हमारे बाद लोग भी उठाएं, इसलिए हम इन दुरूस को रकम तो करें ही और दूसरों तक पहुँचाएँ। यानी जो हम यहाँ सीख रहे हैं सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने घर वालों को, अपने दोस्तों में जो दर्स भी हम पढ़ें उससे उनको मुत्तला करें। यानी वो बातें जो हम सीख रहे हैं दूसरे नहीं सीख पा रहे हैं, वो किसी वजूहात से नहीं आ पा रहे, हम उन तक इसको पहुँचाएँ। चूँकि दुरूस का मकसद ये है कि इसके ज़रिए हम मारिफ़ इमाम ज़माना हो सके। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए इंसान अपनी आखिरत संवार सकता है, अपने इमाम के क़रीब हो सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम के क़रीब होना एक जो है ख़ाली हम ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल के ज़रिए हो सकते हैं। इस वक्त बहुत कम है कि हम कारी को आवाज़ दें। इससे क़ब्ल कि आप लोग नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें और जो अफराद रह जाएँ वो बाहर ही रहें। मैक थोड़ा सही करवा दें, सीटी आ रही है, थोड़ी सीटी ख़त्म हो जाए। आगाज़ के लिए मैं दावत सुखन दूँगा आली जनाब मौलाना अली फैसल साहब क़िबला को कि आएँ और सूरह नूर के ज़रिए तलबा के क़ुलूब को मुनव्वर फ़रमाएँ। आप सब मिलकर दुरूद भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن رزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن رزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك
وزائق به صدرك عن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد پر درود کا ثواب تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فرشتے بھی اس کو جو ہے کون کرنے میں جو ہے رہ جاتے ہیں، اس کو جو ہے حساب نہیں لگا پاتے، لہٰذا اس میں بخل نہ کیا کرے۔ جب درود آل محمد پر ہو تو آواز بھی بلند ہو، درود بے جبر محمد و آل محمد پر۔ دو چیزوں میں بخل سے بچا کر، ایک سلام، دوسرا درود میں سلام کسی چھوٹے اور بڑے کرنے، بلکہ رسول کی سنت تھی کہ آپ اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ آج ہمارے کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے کو کیوں کریں، لہٰذا آپ اپنے چھوٹوں کو اس لیے کریں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو سلام کریں۔ آج کا آغاز تلاوت ہود سے ہوا، قاری فیصل صاحب نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی تلاوت کی۔ آج کا چوتھا درس جس کے لیے ہمارے درمیان ابھی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حسین قبلہ صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر درود آل محمد پر بھیجیں، بآواز بلند محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ آپ کی خدمت میں معرفت امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے عنوان سے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کل میرا آخری درس ہوگا، یعنی 5واں درس ہوگا۔ آج چوتھا درس ہے آپ کی خدمت میں، اور مسلسل دروس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کو یہ خبر جان کر شاید اور زیادہ خوشی ہو کہ انشاءاللہ تعالی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش جاری ہے، 13 شعبان سے انشاءاللہ یہاں کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ایک ایگزیبیشن بھی لگائی جائے۔ یہاں کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کو بہت سی باتیں بتائی جائیں گی اور بہت سی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی یہ نماز مغربین کے بعد دوسری نشست ہوگی کہ جو ایگزیبیشن دیکھنے آنا چاہتا ہے وہ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ 7:15 بجے سے وہ لگ جائے گی۔ جو لوگ کا ٹائم شوٹ کرے شام کا دیکھنے کا، وہ شام کو دیکھنے آ سکتے ہیں۔ آپ لوگ تو کلاسی میں آئیں گے تو آپ تو وہیں پر دیکھ لیں گے، لیکن ان کے لیے جو آپ کے فیملی والے، آپ کے گھر والوں کے لیے نماز مغربین کے بعد ایک ٹائم ہوگا، اور دوسرا ٹائم ہوگا نماز ظہرین کے بعد انشاءاللہ 1:30 بجے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ 1:30 بجے آئیں، اور جو لوگوں کو ٹائم شام کا شوٹ کرے اپنے اپنے گھر پر بتا دیے گا۔ 13 شعبان المعظم سے انشاءاللہ امام کے لیے یہ ایک ایسی نمائش لگائی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ نے جو پڑھا ہے اس کو دیکھ بھی سکے، اس کو سمجھ بھی سکے۔ یعنی اگر اب میں لفظوں کو بدل دوں تو یوں ہوگا کہ آپ ان کلاسوں میں تھیوری پڑھ رہی ہیں اور ان کلاسوں میں کیا ہوگا؟ پریکٹیکل ہوگا۔
प्रैक्टिकल के हिसाब से जितना मुमकिन है वो उसके सामने आपको पेश किया जाएगा। लिहाजा आप उसके अंदर अपने घर वालों को भी ला सकती हैं, लाने के बाद ज़ियारत करा सकती हैं, बता सकती हैं। और ये इस तरह से ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम से पहली बार नुमाइश लग रही है और यहाँ के ऊपर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हमारे बरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद मियाँ आबिदी साहब क़िबला, उनकी भी टीम हम लोग के साथ है, हम लोग भी साथ हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे दोस्त भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये टाइम पर लग जाए, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट बंद था ईरान के अंदर। वहाँ से जो मवाद आना था, जो चीज़ आना थी, नेट के बंद होने की वजह से वो ताख़ीर से पहुँची यहाँ से। जब ताख़ीर से पहुँची तो सबको सेट करने के अंदर टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह इस बार कोशिश की जा रही है 13 से लग जाए और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि वो 3 शाबान से लग जाए। 3 शाबान से सूरत से लगाई जाएगी ताकि 3 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत उसके मुतालिक, फिर 4 को हज़रत अब्बास की विलादत उनके मुतालिक, फिर आका जनाब अली अकबर, जनाब क़ासिम, इस सूरत से सारी विलादतें ज़्यादातर इधर ही हैं, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो कोशिश की जाएगी आइंदा साल कि वो 3 शाबान से हम लोग कोशिश करें। सब मिलजुल कर एक सलवात भेजें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम जानना ये चाहेंगे कल के दर्स के बारे में कौन खुलासा बयान करेगा। एक खुलासा कोई बयान करे लड़कियों में, एक लड़कों में। बयान करिए बेटा, स्पीकर वो दे दे, माइक दे दे। वालेकुम सलाम। पहली जिम्मेदारी क्या बताई थी? डिफेंस का जी। मंतिक एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप बेटी अपना तारुफ कराइए, आप किस स्कूल में पढ़ती हैं और आपकी तालीम क्या है बताइए। आप कोई इदारे की तरफ से जिसके पढ़ाई का कोई भी मसला हो तो इदारे का ये अज़्म है कि उसके इदारे की तरफ से, इदारा भी आपका सरपरस्त है क्योंकि इमाम ज़माना सरपरस्त हैं, तो इदारा भी इस सरपरस्ती का हकदार बनता है कि जो ऐसे हमारे बच्चे हैं कि अगर पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम है तो हम पूरी तो नहीं कहते कि ज़ाहिर तक है, जितनी हमारी ताकत है, हमारी क्या ताकत है, जो इमाम की इनायात हैं उससे आपकी मदद करने का वादा किया जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाला। आप इदारे का नंबर ले लें और इदारे से राबता करें। आपका नंबर तो होगा इदारे का, आप राबता करके अपने कोई भी जो आपके घर में पेरेंट्स हैं कोई है उनके साथ इदारे की तरफ रुजू करें ताकि आपके पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो और आप आगे पढ़ाई को जारी रखें। इदारा ये देखेगा कि आप में आया हौज़वी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा मैलान पाया जा रहा है तो हौज़वी पढ़ाई की तरफ आपकी मदद की जाएगी, और अगर आपके अंदर कैपेसिटी एकेडमिक पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जा रही है और आपका रुझान है तो एकेडमिक पढ़ाई की तरफ आपके लिए जो भी होगी ये आपकी मदद इमाम की तरफ से होगी इंशाअल्लाह ताला। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वॉइस के अंदर कोई बयान करे कि कल का दर्स क्या था, उसके बारे में मैंने कहा था कुछ भी हो बयान करें, पता चले क्या वॉइस भी ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे। कौन बयान करेगा? खुलासा बयान करें बेटा। अगर आप डरेंगे, शर्माएंगे तो याद रखिए कैसे कंपटीशन हो, कैसे इस दुनिया के अंदर आप बोले जी। आपका नाम, सफ़ा और आपकी तालीम कहाँ से? कॉलेज कर रहे, कहाँ पर रहते हैं बेटा? नजफ। और दीनी तालीम कुरान। एक इनकी सलामती के लिए सलवात भेजे मोहम्मद वाल। बैठ जाए सल्लल्लाहु। कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं, पढ़ाई के जारी रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये कल का दर्स था, इससे मालूम हो रहा है ध्यान दिया जा रहा है, हम उधर गौर कर रहे हैं। देखिए ये क्लास के लगाने का मकसद आपको मालूम है और बिल्कुल वाज़ेह है कि ये क्लास शाबान में क्यों बरगुजार किए गए हैं, हम लोग क्यों जमा हो रहे हैं। आप दिन भर दुनिया में मशगूल हैं, हम और आप अपनी एकेडमिक पढ़ाई में भी। अफसोस होता है कि हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई में तो बहुत ध्यान देते हैं, माँ बाप पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं, सब कुछ तैयार हैं, सारी चीज़ें, लेकिन दीनी पढ़ाई की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हैं। हमारी बेटियाँ ज़्यादा मुतवज्जे हैं और हमारे जो फर्जंदगान हैं
وہ کم متوجہ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی پڑھائی ضروری ہے، اور اس کا ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیاوی پڑھائی اور دینی پڑھائی کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیاوی پڑھائی ایسی ہے کہ جیسے ہمارا جسم، اور دینی پڑھائی ایسے ہے جیسے ہماری روح۔ اگر روح نہیں ہوگی تو جسم بیکار ہے۔ صحیح ہے، آنکھیں ہمارے لیے ضروری ہے، ہاتھ ہمارے ضروری ہے، پیر ہماری، سب کچھ ضروری ہے، بالکل ایک جسم کو چلانے کے لیے ظاہر ہے یہ ضروری ہے۔ بالکل ہم نہ دنیا ترک کر سکتے ہیں اور نہ دین ترک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے لیے دین کو ترک کر دے وہ بھی ہم سے نہیں ہے، اور جو دین کے لیے دنیا کو ترک کر دے وہ بھی ہم سے نہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ اکیڈمک پڑھائی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ جسم کی مانند، لیکن دینی پڑھائی روح کی مانند ہے۔ اگر ہماری روح مردہ ہو گئی تو یہ جسم مردہ ہو جائے گا، نہ آنکھیں کام کریں گی۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر جو آتا ہے اور آنے کے بعد جب دیکھتا ہے کسی مریض کو تو سب سے پہلے آ کر اپنا آلہ قلب کے اوپر رکھتا ہے۔ صحیح ہے، قلب کے اوپر رکھتا ہے، اور اگر قلب دھڑکنا بند کر دیتا ہے، آنکھیں رہتی ہیں لیکن مردہ رہتا ہے انسان۔ صحیح ہے، آنکھیں بظاہر رہتی ہیں، ہاتھ رہتے ہیں، مردہ رہتا ہے، پیر رہتے ہیں، مردہ رہتا ہے، دماغ رہتا ہے، مردہ رہتا ہے۔ قلب اگر دھڑک رہا ہوتا ہے تب وہ علاج کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی صورت سے اگر ہم یہاں کے اوپر آپ کی روح اگر زندہ ہے، اور یا روح کس کو کہ ایک روح کا نام دل بھی ہے، قلب بھی ہے، اگر آپ کا قلب چل رہا ہے یعنی روح چل رہی ہے، یعنی دینی تعلیم آپ ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کی دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، گھر بھی ہے، پڑوسی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اگر یہ قلبی بند ہو گیا، اگر یہ روحانی پڑھائی آپ کی ختم ہو گئی تو یاد رکھیے گا تو سب کچھ چیزیں سامنے ہوں گی، دنیا آپ کے سامنے ہوگی، لیکن یہ دنیا مردہ ہوگی اور تمام چیزیں تاریک ہوں گی، کوئی بھی چیزیں کام کرنے کے لائق۔ لہذا دینی تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے اوپر ہے۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا تمام مرد اور عورتوں کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ طلب العلم فریضہ بھی ہے، اور جہاں پر بھی مل رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو گہوارے سے قبر کی آخری منزل تلک۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، علم ہی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ آج جو پوری دنیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ علم ہی کے بدولت ہے، اور اگر علم نہ ہوتا نہ یہ لائٹ ہوتی اور نہ یہ فضا ہوتی، اور نہ ہم اور آپ آج اس کے اوپر جو بول رہے ہیں۔ یہ علم کی ترقی ہے، یہ اس کی ترقی ہے، یہ جو موبائل ہے آپ کے پاس علم کی ترقی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مادی ہم کو تمام چیزیں تو دے سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ ہم کس صورت سے ان چیزوں سے استفادہ کریں، کیسے فائدہ اٹھائیں، کون سا فائدہ اٹھانا ہمارا کتنا جائز ہے، کتنا حرام ہے۔ یہ دنیاوی علم آپ کو نہیں بتائے گا، یہ آپ کو دین بتائے گا کہ موبائل میں کیا چیز دیکھنا حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ لائٹ ہمارے لیے کتنی حلال ہے، کتنی حرام ہے، یہ دنیا میں کتنی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ یہ آپ کو علم دین اور ائمہ کا علم آپ کو بتائے گا۔ ہماری اور آپ کی بات معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ ابھی تلک جو ہماری بات ہوئی ہے، جو ہم نے چیپٹر لیا ہے، جو اس کی فصل لی ہے، جو اس کتاب کے اندر ہے، وہ فصل ہے کہ ہماری ذمہ داریاں۔ صحیح ہے، اس کتاب سے جو بچوں نے پی ڈی ایف پہنچ گئی ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے بچوں نے ابھی تک پی ڈی ایف حاصل کی ہے، یعنی کہ ہاتھ اٹھائیں؟ اس کے بعد ابھی تک کم لوگوں نے اس کو لیا ہے۔ اب نہیں لیں گی تو آپ ظاہر ہے کہ کتنا اس کا نقصان ہوگا، آپ کو پتا ہے۔ وہ چیز تو فری ہے بالکل، اس کو تو ہم کو حاصل کر لینا چاہیے تاکہ ہم گھر پر جانے کے بعد دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہم کوئی چیز اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں۔ جو لوگ پی ڈی ایف کے ذریعے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس سے استفادہ کریں، اور جو کتاب لینا چاہتے ہیں وہ کتاب یہاں دستیاب ہوگی۔ میں نے بتایا تھا، اپنے نام لکھا دیں، بتا دیں کہ کتنے کتابیں، ابھی تھوڑی کتابیں آئی ہیں وہ مل جائیں گی، اور بقیہ کتابیں اور منگا لی جائیں۔ پتہ چلے ہم نے منگا لی 100 کتابیں، لینے والے 10 لوگ ہیں، صحیح ہے، تو لاس ہوگا۔ تو اس لیے آپ اپنے اپنے نام والنٹیئرس کو لکھا دیں کہ ہم کو بک چاہیے، ہم بک لیں گے، ورنہ پی ڈی ایف تو آپ کے پاس ہے، آپ ادارے کے لنک سے اس کو حاصل کر سکتی ہیں۔ بہرحال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس کے لیے
آج کی حدیث ہے افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادہ الانتظال الفرج. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عبادت امام کے ظہور کا انتظار. یہ آپ کی آج کی حدیث. لکھ لیں آپ حدیث سے متوجہ ہو جائیں. چھوٹی سی حدیث ہے, ایک جملے کی حدیث ہے. آپ اگر حدیث کی طرف متوجہ ہو جائیں گی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادہ, سب سے افضل ترین عبادت انتظار الفرج. صحیح ہے. قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا افضل العبادہ, سب سے افضل ترین عبادت انتظار الفرج. صحیح ہے, امام مہدی کا انتظار ہے. یہ معتبر کتابوں کے اندر, تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے, جس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں, اس کے اندر مل جائے گی. سب نے لکھ لیا حدیث. قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا افضل العبادہ, سب سے افضل ترین عبادت انتظار الفرج. صحیح ہے, انتظار کرنا. فرج سے مراد امام مہدی علیہ. سب سے افضل ترین عبادت اپنے زمانے کے امام انتظار. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. سب بچے لکھ لیں, سب بچے لکھ لیں. افضل العبادہ انتظار الفرج, سب سے افضل ترین عبادت امام وقت کا انتظار. انتظار الفرج, فرج. اگر سب بچوں نے حدیث کو لکھ لیا ہے تو سب مل کر ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بہرحال یہاں تلک ہماری آواز پہنچ جائے گی آپ تلک, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج آپ کو دو ذمہ داریاں آپ کو بتائی گئی ہیں. دو ذمہ داریوں کی طرف ہم متوجہ ہیں. پہلی ذمہ داری بتائی گئی تھی ایمان, زمانہ غیبت میں امام کے اوپر ایمان رکھنا. صحیح ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے. آپ آخری ہمارے امام ہیں, آپ 11ویں امام کے فرزند ہیں, آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں, آپ بی بی فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں, اور آپ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس صورت سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی. تو اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ پہلی شرط ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, زکوٰۃ ہے. تمام عبادات کا دار و مدار ایمان کے اوپر. صحیح ہے, صحیح ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی, اور کر رہے ہیں ایمان. اگر مولا کے اوپر یا علی حب کا تقوی والایمان والبغض کا کفر و نفاق, اے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے, اور آپ سے جو بغض رکھے یہی کفر و نفاق ہے. تو یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں, مولا علی کے فرزند ہیں, آپ آخری حجت ہیں, آپ ہمارے 12ویں امام ہیں, آپ امام عادل ہیں, آپ وہ ہیں کہ جن کو اس دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ یہاں کے اوپر بھیجا گیا ہے. صحیح ہے, تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسری آپ کی ذمہ داری آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی, وہ دوسری ذمہ داری ہماری یہ تھی کہ امام کا دفاع کرنا. صحیح ہے, جس کے لیے ہم نے شرطیں بتائیں. ہم دفاع کب کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں علم ہوگا, جبھی تو ہم دفاع کریں گے. جب ہمارے پاس حکمت ہوگی تبھی تو ہم دفاع کریں گے. جب ہم پوری طریقے سے دفاع کے ساتھ ساتھ منطق کے طور کے اوپر وہاں کے اوپر ہم کسی کو قائل کر سکیں گے. جب ہمارے پاس سائنس ہوگی تبھی ہم, جو دنیا والے سائنس کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں, تو سائنس کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ آپ امام ہیں, آپ امام ہیں. جیسے کل ہم نے آپ کی خدمت میں آیا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے امام کی اتنی ایج کیسے ہو سکتی ہے, صحیح سوال کر سکتا ہے. تو ہم نے بتایا کہ آپ یہ کہہ رہے کیسے, بہت سی ایسی مچھلیاں ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہے, پروردگار عالم نے خلق کی ہیں. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں پروردگار عالم کی کہ جن کی ایج. ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کو سب سے پہلے اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم کی ذات انکا علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز کے اوپر پروردگار عالم قادر ہے, جسے جس کو چاہے وہ اتنی عمر. آپ یہ بتائیے جناب عیسیٰ زندہ ہیں مردہ ہیں؟ زندہ ہیں. صحیح ہے. جناب ادریس, اسی صورت سے جناب خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ جب ان کی عمر اتنی ہو سکتی ہے تو اس نمائندے کی, اور سب سے بڑی تو مثال ہم نے شیطان کی دی کہ شیطان سے کون انکار کر سکتا ہے.
آپ تو جھوٹ بولا، ارے یہ شیطان نے کر دیا تھا، ہم سے گناہ ہو گیا۔ شیطان کو تو ہر ہی وقت ہم لوگ یاد رکھتے ہیں، چاہے اس ذریعے سے یاد رکھتے ہیں یا موبائل کے ذریعے سے یاد رکھتے ہیں۔ صحیح ہے بات ہے، یہ نہیں بات ہے، صحیح ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں غلط صحیح شیطان کے توپ دیتے ہیں سر کے اوپر، ارے اس نے کرا دیا، جھوٹ بول دیا، صحیح ہے، ارے اس نے کرا دیا، ہم نے غیبت کر دی، صحیح ہے، تو اس کو تو ہم لوگ یاد، جب اس کی ایج اتنی طولانی ہو سکتی ہے جو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کی ایج اتنی کیوں نہیں ہو سکتی ہے کہ جو پوری دنیا کو آ کر رہنمائی کرے گا، پوری دنیا کو آ کے عدل و انصاف سے بھرے گا، صحیح ہے۔ یہ پروردگار عالم کی انکا علی کل شیء قدیر کے مصداق ہیں، وہ بھی قدرت کا مصداق ہے، یہ بھی قدرت کا مصداق ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ امام کا ڈیفنس کرنا، امام کا یہ بتانا کب ہوگا، اسی لیے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے ڈیفنس کریں گے؟ جب تک ہم امام کے بارے میں ان کی پوری ہسٹری نہیں پڑھیں گے تو دوسرا ہم سے بحث کر رہا ہے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ جب آپ کو ہسٹری معلوم ہو، جب آپ کو قرآن معلوم ہو، صحیح ہے، ائمہ کی تاریخ معلوم ہو، حدیث معلوم ہو، اتنی صحیح ہے، آپ معلوم ہو بھئی، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں نہیں پیدا ہو چکے، تو اس بات کا کیسے جواب دیا جائے گا؟ اس بات کا ایسے جواب دیا جائے گا کہ رسول کیوں ہم چھٹے امام سے کہیں گے، وہ کہیں گے ہم چھٹے امام کو آپ کو مانتے نہیں، نویں امام سے کہیں گے وہ ہم کہیں گے ہم مانتے نہیں، تو ہم ان سے کہیں گے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس کی موت جہالت ہوتی ہے، صحیح ہے، جس کے سر کے اوپر کسی امام کی بیعت نہ ہو وہ کفر کی موت مرے گا، جہالت کی موت مرے گا۔ تو ہم کہیں گے اگر چھٹے امام کو نہیں مانتے، پانچویں امام کو نہیں مانتے تو کیا رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ تو رسول اللہ سے تو انکار کر کے وہ بھی نہیں جا سکتے، صحیح ہے، رسول اللہ سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ ایک تو دلیل یہ ہو گئی، پھر دوسری دلیل آپ یہ بتائیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، صحیح ہے، جس صورت سے ضعیفوں کا، جس صورت سے دنیا کے اندر مستضعفین کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہم عنقریب پوری دنیا کو، غور کر رہے ہیں، عدل و انصاف سے پوری دنیا میں اس کو بھیجیں گے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے یہ بتائیے کہ جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا وہ کون ہوگا؟ صحیح ہے، سوال کھڑا ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو انصاف نہیں ملا، تو ہم کو معلوم، ہم کو یہ یا تو یہ مان لیں کہ اللہ انصاف ور نہیں ہے، وہ کبھی فیصلہ ہی نہیں کرے گا، کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا فیصلہ ہی نہیں ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا فیصلہ ہی نہیں ہوا، پکڑا ہی نہیں گیا، صحیح ہے، کسی نے کسی کی زمین غصب کر لی فیصلہ ہی نہیں ہوا، صحیح ہے، وہاں کے اوپر یہ ظلم ہو گیا فیصلہ ہی نہیں ہو گیا۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، پوری دنیا کا ہر مذہب کہہ رہا ہے اپنے اپنے اعتبار سے کوئی آنے والا ہے، چاہے وہ نام الگ الگ لے رہے ہوں، لیکن ہر مذہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کوئی آئے گا جو آنے کے بعد نیائے کرے گا، کوئی آئے گا دنیا میں آ کے جسٹس کو پھیلائے گا، کوئی دنیا میں آئے گا انصاف دلائے گا۔ نام ہو سکتا ہے وہ الگ الگ لے رہا ہو، لیکن نام الگ الگ لینے سے جو مصداق بن رہا ہے وہی مصداق بن رہا ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مہندی کا انکار کرے، صحیح ہے، اس نے گویا ہم پر یعنی جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں، ہم نے حدیث آج خود تیسری دی ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے بہترین افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ہم منتظر رہیں اپنے امام برحق کے، امام مہدی کے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تیسری ذمہ داری آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آج کے درس سے مربوط ہے، وہ تیسری ذمہ داری ہے امام زمانہ علیہ السلام سے قلبی لگاؤ۔ تو یہ ہیڈنگ لکھ لیں، امام زمانہ سے قلبی لگاؤ۔ یہ اب قلبی لگاؤ سے آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم اپنے زمانے کے امام سے قلبی لگاؤ جو رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ذرائع ہیں، اس کے لیے کیا کوششیں ہیں، اس کے لیے کیا طریقے ہیں۔ جو کتاب میں اس میں بتایا گیا ہے اس کے اندر پہلی چیز بتائی گئی ہے وہ دعائیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، مربوط ہیں، صحیح ہے۔ کوئی بچہ بتائے گا کیا کیا دعائیں امام زمانہ سے مربوط ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ یہ کھڑی ہو بیٹا۔ دعائے ندبہ، اور اس کے بعد دعائے فرج، کون سی دعا؟ الہی عظم البلا، یہ بھی مربوط ہے، اور اللہم کل ولی کل، اور دعائے معرفت جو کل ہم نے بتائی تھی،
کیا سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی ومت میتۃ الجاہلیہ، میری موت اس حالت میں ہوگی کہ ہم جہالت کی موت مریں گے۔ یہ بھی دعا۔ اور کوئی دعائے احد، کوئی دعائے احد کی صفات بیان کرے گا؟ کیا بیان کیا گیا ہے؟ بہت اچھی اچھی باتیں بچوں نے بتائی، خود سے دعائیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی دعائے احد کے بارے میں بتائے گا؟ ہاں، ایک تو بات آپ نے بتائی، بہت اچھی بات بتائی کہ جو دعائے احد 40 دن تک پڑھے اور اس کے درمیان میں مر جائے تو اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے ناصر و مددگار میں شمار کیا جائے۔ ہاں بچے، آپ بیٹا بتائیے۔ جی وعلیکم، ہاں ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ مائک قریب کیجئے، مائک قریب۔ جی جی، کتنے دن پڑھنا ہے؟ 40 دن تک پڑھنا ہے۔ جو امام کی یہ دعا پڑھے گا وہ امام کے ساتھی و مددگار میں شمار ہوگا۔ اور جیسا کہ بچے نے بیان کیا کہ اگر اس کے درمیان مر گیا تو اس کو بھی اٹھا کر قبر سے اس حال میں اٹھے گا، کفن پہنے ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا، اور اس کو خدمت بابرکت امام میں لے جایا جائے گا۔ امام کے ہمرکاب ہو کر امام کے دشمنوں سے امام کا دفاع کرے گا اور امام کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرے گا۔ بہت ثواب بھی ہے اس دعا کا پڑھنے کا۔ 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو پڑھیں، خاص طور سے شعبان کے مہینے میں ایک دن معین کر لیں اور 40 ڈیز تلک پڑھنے کی کوشش کریں۔ 40 ڈیز جب آپ کے پورے ہوں گے تو آپ امام کے جانثار اور امام پر قربان ہونے والے میں شمار کی جائیں گے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اور ارتباط کے لیے کیا چیز بتائی گئی؟ آپ لوگ ہیڈنگ ڈال رہی ہیں؟ ہم نے کہا امام سے تیسری ذمہ داری یہ ہے، امام سے قلبی لگاؤ، یہ ہیڈنگ ڈلے گی، اس ہیڈنگ کے آگے ABCD کر کے ڈلے گا۔ صحیح ہے۔ اے کے اندر دعائیں جو امام سے مربوط دعائیں، اب ان دعاؤں میں آپ کو یہ بتایا گیا دعائے احد، دعائے ندبہ، دعائے فرج، صحیح ہے، یہ چیزیں آئیں گی اے میں۔ بی میں کیا آئے گا؟ وہ زیارتیں جو امام سے مربوط ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے آپ پہلے ہیڈنگ ڈال لیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ وہ زیارتیں جو امام زمانہ سے متعلق ہیں، صحیح ہے، صحیح ہے، وہ زیارتیں اس کے اندر آپ ڈال دیجیے۔ جیسے زیارت آل یاسین، صحیح ہے، زیارت آل یاسین جو آپ کو کتابوں میں اور موبائل کے اندر مل جائے گی، صحیح ہے۔ وہ زیارت جو مخصوص آئی ہے روز جمعہ پڑھنے کی، امام زمانہ کی زیارت جو روز جمعہ پڑھی جاتی ہے، اسی کے اندر آ جائے گی۔ تو جب آپ زیارتوں میں جائیں گی تو آپ کو کئی طریقے کی زیارت آل یاسین ہے، زیارت روز جمعہ مخصوص روز جمعہ ہے، صحیح ہے، کئی زیارتیں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ زیارت کہ جو سرداب میں جاتے ہیں وہاں پر پڑھی جاتی ہے، وہ زیارتیں آپ پڑھیں گی۔ 2B ہو گیا۔ سی وہ نماز کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے، 2 رکعت نماز ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے، جہاں کے اوپر سورہ ہم جب پڑھتے ہیں یا کا نعبد و ایاک نستعین، یا کا نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے، ذکر رکوع پڑھنا ہے، ذکر سجدہ کرنا ہے، پھر دوبارہ وہاں اسی کو آپ کو نماز کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر پھر وہیں پر آ کے یا کا نعبد و پھر پوری تسبیح پڑھنا ہے 100 بار، صحیح ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں گے جو اس پہ دیا ہوا ہے کتابوں کے اندر، وہ آپ کو مل جائے گا۔ نماز لکھیے گا موبائل میں، نماز مخصوص بے امام زمانہ علیہ السلام، تو اس کی تفصیل آپ کو وہاں کے اوپر مل جائے گی، صحیح ہے۔ اس سے بھی ایک ارتباط پیدا ہوتا ہے امام سے، امام کی نیابت میں اپنے اعمال کو انجام دینا، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ صدقہ دینے جا رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ صدقہ نکال رہا ہوں امام کی نیابت میں، صحیح ہے، یہ امام سے ارتباط کا راستہ ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر صدقے کے ساتھ ساتھ آپ نے غسل جمعہ کیا کہ میں غسل جمعہ کر رہا ہوں امام کی زیارت پڑھنے کے لیے، تو آپ کا یہ غسل کرنا بھی ہو جائے گا۔ امام حسین کی زیارت کے لیے نیابت میں جانا، میں زیارت امام حسین کو جا رہا ہوں نیابتاً امام زمانہ علیہ السلام، نیابت کا لفظ ڈالیے، اس کے آگے ایک ہیڈنگ ڈالیے، نیابت کے طور کے اوپر کسی عمل مستحب کو انجام دینا، صحیح، جیسے زیارت کے لیے جانا، یہ آپ ڈال سکتی ہیں، اس کو اپنے آپ تحریر کے اندر آپ آگے کر لیے، صحیح ہے۔ یہ اس سے امام۔ پھر آپ غور کیجئے ان معجزات، ان کرامات کا پڑھنا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا آغا حسن ابتہی کی کتاب جس میں معجزات دیے گئے ہیں، کرامات، جس نے ملاقات کی امام سے،
اس کو پڑھنے سے بھی دل کے اندر ایمان جاگتا ہے. صحیح ہے. اس کو جب آپ پڑھتی ہیں، آپ جب دیکھتی ہیں، جب پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی ارتباط پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آپ سی اور ڈی کے اندر ڈال سکتی کیا؟ وہ معجزات و کرامات جو امام سے تعلق رکھتے ہیں ملاقات کے لیے. اس کو پڑھنے سے بھی ڈھارس. امام نے کل ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک عالم کو کیسے شفا ملی، کہ جو اسکن کے مرض میں مبتلا تھے اور لا علاج تھا مرض، اور کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا تھا، کہیں سے بھی یہاں کے اوپر ان کو شفا نہیں مل رہی تھی. تو ان کو ایک عالم نے کہا تم تو سید ہو، اپنے امام سے کیوں نہیں مانگتے ہو، اپنے امام سے کیوں نہیں کہتے ہو ان کے پاس جاؤ. تو یہ بشد گئے اور جانے کے بعد کس صورت سے وہاں معجزہ ہوا، اور اس کے بعد سے ان کا مرض دور ہو گیا اور بالکل صحیح ہو گئے. تو یہ امام کا معجزہ ہی تو ہے. اس طرح کے معجزات کو پڑھنے سے، واقعات کو پڑھنے سے امام سے ارتباط ہوتا ہے. صحیح ہے کہ جب وہ ان کو شفا دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی شفا دے سکتے ہیں. جب ان کی مشکل حل کر سکتے ہیں تو ہماری بھی مشکل حل کر سکتے ہیں. جب ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے. صحیح ہے. ہم کو جب وسیلہ قرار دیا ہے، ان کے ذریعے سے پانی برستا ہے، ان کے ذریعے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم رزق کو بانٹتا ہے، تو ہم ان سے وسیلہ قرار دیتے ہیں. تو اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختگی آتی ہے، اور ایمان انسان کا ارتباط امام کی طرف ہوتا ہے. اور ایک چیز اور، پاکیزہ اخلاق، اچھا اخلاق، اس سے بھی امام سے ارتباط پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. پاکیزہ اخلاق کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے کو جھوٹ سے بچاتا ہے. پاکیزہ اخلاق کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے کو غیبت سے بچاتا ہے. پاکیزہ اخلاق کب آتا ہے؟ جب انسان چغل خوری سے اپنے کو بچاتا ہے. پاکیزہ اخلاق کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے کو بغض و حسد سے بچاتا ہے. صحیح ہے. جبھی تو پیدا ہوگا. ہم جل رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، کڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. تو یہ ایک طریقے کا جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں ہی تو ہیں. جیسے بخار، صحیح ہے، جیسے خدا نخواستہ شوگر، خدا نخواستہ ہارٹ ڈیزیز، صحیح ہے، خدا نخواستہ کینسر. یہ بیماریاں انسان کے جسم کو کھا جاتی ہیں. شوگر انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے. جتنے بھی آرگنز ہیں اس کے ضعیف ہوتے جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جیسے خدا نخواستہ کینسر ہے، انسان دھیرے دھیرے ویک ہوتا جاتا ہے. تو جس صورت سے یہ کہا جائے مادی بیماریاں ہمارے جسم کو کھا جاتی ہیں، اسی صورت سے یہ بیماریاں جو کہلاتی ہیں جو انسان کی روح کو کھا جاتی ہیں. صحیح ہے. جب بغض ہوتا ہے تو روح کمزور ہوتی ہے. جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو روح کمزور ہوتی ہے. جب انسان کسی کی چغل خوری کرتا ہے تو روح کمزور ہوتی ہے. جب انسان حسد کرتا ہے، کیونکہ حسد کے لیے آیا ہے، مولا کہہ رہے ہیں ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو اسی صورت سے کھا جاتا ہے جس صورت سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی صورت سے جب ایمانی ختم ہو جاتا ہے تو سب چیز ختم ہو جاتی ہے، مولا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے پاکیزہ اخلاق بھی انسان کے لیے بہت لازم و ضروری ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. یہ بیماریاں، بخار ہو، یہ ہو کینسر، انسان کے جسم کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ بیماریاں، حسد، بغض، نفاق، یہ بیماریاں، روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں، انسان کی روح کو پشمردہ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. انسان بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے. جسم کی بیماری کا اثر دنیا تلک رہتا ہے اور روح کی بیماری کا اثر قیامت تلک رہتا ہے، حساب و کتاب تک رہتا ہے. بھئی ہم نے کسی کی غیبت کی، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مر گئے اب اس کا حساب نہیں ہے، ختم ہو گئے. بخار تھا، ہم مر گئے، بخار تو اتر ہی گیا، جب مر گئے تو مر گئے. صحیح. اب کون سا بخار چڑھا ہوا ہے؟ صحیح ہے. اب وہ بتا کسی کو کینسر تھا، اب تو مر ہی گئے، اب کیا ہے؟ اب نہ اس کا اثر ہے نہ خود، اب تو مر ہی گئے. لیکن اگر یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں، اخلاقی بیماریاں، تو یہ دنیا میں بھی اس کا حساب ہے، آخرت میں. تم نے کیوں ان کی غیبت کی تھی؟ تم کو پتا نہیں تھا کہ غیبت کا اثر کیا؟ کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس کا اثر تو باقی رہے گا. ہم نے جو ہے اس کو یہ کیا، مثال کے طور کے اوپر اس کی چغل خوری کی، اس کی برائی کی، تو اس کا اثر باقی رہے گا. صحیح. کب تک باقی رہے گا؟ جب تک وہ معاف نہ کر دے. صحیح ہے. تو دنیاوی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا حساب و کتاب تو دنیا تلک ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا حساب و کتاب دنیا میں بھی ہے
اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے، امام زمانہ کے انصار اور انصارہ بننے کے لیے ہمارے پر لازم ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ دعائیں تو پڑھ لیں، ہے نمازیں تو پڑھ لیں، امام زمانہ کی زیارتیں تو پڑھ لیں، امام زمانہ کے معجزات تو پڑھ لیں، لیکن ہمارا اخلاق بہت برا ہے۔ گھر کے اندر جو ہے اپنی بہنوں سے ٹرا کے بول رہے ہیں، ہم ہی کام کریں، بس سب ہم ہی کو کام کرنا ہے، برتن ہم ہی کو دھونا ہے، آٹا ہم ہی کو گوندنا ہے، ہم کو یہی کرنا ہے، ہم کریں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، لڑکے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ہم ہی سے آپ سودے بازی کر رہی ہیں، بڑے بھائی سے کیوں نہیں کہتی ہیں سودا لے آئیے، دوائی لے آئیے، کیا ہم ہی کو دیکھ لیا آپ نے؟ تو یہ کب ہوتی ہیں باتیں؟ جب ہوتی ہیں کہ جب انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ اخلاق خراب ہے، بہن کے ساتھ اخلاق خراب ہے، صحیح ہے، پڑوسی کے ساتھ اخلاق خراب ہے، ٹیچر کے ساتھ اخلاق خراب ہے، صحیح ہے، ان کے ساتھ اخلاق خراب ہے، تو اس کا اثر اخلاق کا گھر میں بھی پڑتا ہے، سب سے پہلے تو اپنے نفس پر پڑتا ہے، اس کے بعد گھر پر پڑتا ہے، پھر پڑوسیوں کے ساتھ پڑتا ہے، پھر اسکول میں پڑتا ہے، پھر کالج میں پڑتا ہے۔ جو بد اخلاق ہے اس کا اثر ہر جگہ پر معاشرے کے اندر پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول کے لیے کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فیض کیا ہے۔ انسان بلندیوں کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، تمام چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعائیں، امام زمانہ سے رب سب اکارت ہو جائے گا اگر اخلاق برا ہو، صحیح ہے، اگر ہمارا اخلاق برا ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو یہ تو سب پر اثر ڈال دے گا۔ تو آپ نے لکھ لیا پاکیزہ اخلاق بھی ایک شرط ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، پاکیزہ اخلاق کی طرف۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے تزکیہ نفس، صحیح ہے، یہ بھی امام سے ارتباط پیدا کرنے کے لیے کہ اب امام کے نزدیک کیسے ہوں، تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی پاکیزہ کریں، صحیح ہے۔ اخلاق کب اچھا ہوگا؟ کہ جب ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوگا، صحیح ہے، ہمارا اخلاق کے ساتھ ساتھ نفس پاک ہو، صحیح ہے۔ نفس کئی طریقے کا ہوتا ہے، نفس سے مراد ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، ہمارا دل، ہماری خواہش جو پیدا کر رہا ہے، نفس کئی طریقے کا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہ نفس امارہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، صحیح ہے، نفس کی کیفیات ہوتی ہیں، نفس کو دل کو بھی کہا گیا ہے، صحیح ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، صحیح ہے، کوئی آیا محفل کے اندر، ہم نے دیکھا ارے محفل میں، ارے دیکھو ان کے پاس یہی کپڑے پر رہ گئے ہیں، روزانہ یہی برقع پہن کے آتی ہیں، صحیح ہے، یہ دیکھو اس کے پاس یہی کپڑے ہیں، صحیح ہے، یہ برائی جو ہم کر رہے ہیں ہمارا نفس ہم سے کرا رہا ہے، صحیح ہے، کیا اس کی کنڈیشن ہے، کیا اس کے مسائل ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، صحیح ہے۔ تو یہ برائیاں جو پیدا ہوتی ہے کب؟ نفس سے۔ دل چاہ رہا ہے ہمارا خدا نخواستہ ہمارے پاس موبائل ہے، ہم امام زمانہ سے رب بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور رات کے سناٹے کے اندر جو موبائل میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے معنی ہم امام کو اور اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے ہی ہے، اور خدا نے جسے ہمارا نمائندہ بنایا ہے، جس کو ہم بار بار یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، حجت الحسن ہے، شہزادی کے بیٹے ہیں اور یہ ہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہم نظریہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال امام کی خدمت میں ہر شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں، حضرت دیکھتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو امام گریہ ازاری کرتے ہیں۔ تو ہم تو سوچ رہے ہیں وہاں کے اوپر امام نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیسے یہ نظریہ قائم کیے ہیں؟ ہم اس کے معنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اللہ وہ ہے جو بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں یا سونے میں جا رہا ہوں اور موبائل میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارے لیے حرام ہے، تو ہم کیسے ارتباط پیدا کر رہے ہیں خدا سے؟ ہم کیسے امام کے چاہنے والوں کے اندر ہیں؟ ہم کیسے دعوے دار ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پر قربان ہو جائیں، آپ تشریف لائیے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے اعمال سے امام کو دور بھی کر رہے ہیں؟ تو دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس لیے دونوں چیزیں نہیں جمع ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تلک سے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ نہ کر لیں، صحیح ہے۔ انسان کا نفس ہمیشہ گناہ کی طرف انسان کو اکساتا رہتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، پر یہ نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، الا یہ کہ پروردگار عالم کا رحم ہو اور ہم اپنے کو روکیں۔ جب اپنے کو نہیں روک پائیں گے تو اس وقت تلک جب تلک سے ہمارے نفس پر
ہمارے نفس کے اوپر عقل کا کنٹرول نہیں ہوگا. نفس گناہ کی طرف انسان کو ابھارتا رہتا ہے. تو یہ نفس کی کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، صحیح ہے، پہلا نفس ہوتا ہے انسان کا نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے. آخر کلام میں تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ نفس کی جو کیفیات ہیں یہ کن طریقے سے ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتی رہتی ہیں، جو انسان کو ہمیشہ دعوت دیتی رہتی ہیں. یہ ہے انسان کا نفس، صحیح ہے. یہ انسان کا نفس ہمیشہ گناہ کی طرف اگر ابھارے تو یہ نفس امارہ یہ گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے انسان کے. ارے غیبت کرو، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے. ارے یہ رات میں موبائل دیکھ رہے تو کوئی بات ہے، یہاں کوئی تھوڑی نا ابا اماں دیکھ رہے ہیں یا کوئی ارے ابا اماں دیکھے نہ دیکھے، لڑکے سنیں ہماری بات کو اچھی طریقے سے اور غور کریں. ارے کیا ہے یہاں پر، کیا آپ دیکھیں. اب جو تباہی آ رہی ہے سماج کے اندر وہ اسی وجوہات کی بنا کے اوپر آ رہی ہے کہ اسے کل ہم سنیما دیکھنے جاتے تھے، گلاب ٹاکیز، نویلٹی، صحیح ہے، وہاں اور تو نام تو یاد ہی نہیں رہے اور کیا وہاں جاتے، کون سا ہے بیٹا نہیں پتا. ارے تو اس طرح سے ہم جاتے تھے اور اب ظاہر ہے اب وہ میرے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اب کون ہے رات میں اگر دیکھ لی تو کیا ہوا، صحیح ہے، اگر 2-4 شارٹ دیکھ لیے تو کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ نفس انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے. نفس ہمارا سب سے پہلی کنڈیشن ہماری ہوتی ہے، ہمارا نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ انسان کی ملامت کرتا ہے. ارے کیا ہم نے جو ہے یہ غیبت کر دی، ہمیں اس مومن کی غیبت نہیں کرنا چاہیے تھی. ارے وہ تو نمازی ہے، ارے وہ تو حدیث خان ہے، ارے وہ تو یہ ہے. یہ نفس انسان کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب ہم گناہ کر لیتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو یہ اعلیٰ نفس انسان کیا ملامت کرتا ہے. غیبت نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ارے ہمیں حجاب کرنا چاہیے، ارے ہمیں ایسے نہیں جانا چاہیے. پتہ چلا جب تک کشمیر محلے میں نجف میں تو خوب حجاب، درس میں آ رہے تو خوب حجاب، جیسے امین آباد میں بڑھے، جیسے حضرت گنج میں بڑھے تو نقاب پیچھے ہوتی جا رہی ہے، اسکارف پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے ہی بلرام پور گارڈن کے اندر پہنچے تو وہ پرس کے اندر چلا گیا. صحیح ہے. تو یہ اعلیٰ لباس اور یہ اعلیٰ پردہ نہیں چلے گا. یا اعلیٰ امام سے محبت کرنا اس صورت سے کام نہیں آئے گا کہ وہ جیسے حالات ہم اس صورت سے ویسے بنتے چلے جائیں. نہیں، حالات کے مطابق آپ کو اپنے کو نہیں بنانا ہے بلکہ حالات کو بنانا ہے. کہ ہم اگر گھر کے اندر ہے تو پردہ بھی ہونا چاہیے، اسکول میں ہے تو بھی پردہ ہونا چاہیے. ویسے ہی لڑکے ہیں کہ یہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے، اور پتہ چلا کہ وہاں چلے گئے، جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، جا رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر جا رہے ہیں تو داڑھی بالکل منڈالی، بالکل منڈے بن گئے. صحیح ہے. تو وہاں پر نہیں چلے گا ایسا. صحیح ہے. اسلام صحیح ہے، ایسا نہیں ہے مذہب ہمارا کہ جو ہم اس کے حساب سے اس کو ڈالیں، بلکہ ہم کو اپنے کو ڈھالنا ہوگا. تو یہ ہے لفظ لوامہ جو انسان کی ملامت کرتا رہتا ہے. تیسرا نفس جو سب سے اعلیٰ ہے، صحیح ہے، مطمئنہ. صحیح ہے. لفظ مطمئنہ جو انسان اس سے گناہ سے بچا لے، ملامت کے بعد اپنے کو بچا لے، ہر وہ کام کرے کہ جو اللہ کی مرضی ہو، جو اللہ کی مرضی ہو. ہم اگر مشکلات کے اندر ہیں، پیسے کم ہیں، تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مطمئنہ. اگر ہمارے یہاں کے اوپر کوئی امتحان آ گیا ہے، میرا بھائی مر گیا ہے، اللہ نے ہم پر یہ امتحان ڈالا ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، مطمئنہ. اگر ہم یہاں کے اوپر کوئی کیا جائے کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، نفس مطمئنہ. حالات جتنے بھی خراب ہوتے جائیں، نعمتیں جتنے بھی ملتی جائیں، جو کچھ ہے ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب آخری کنڈیشن میں تھے حسین، زخموں سے چور چور ہو گئے تھے اور تمام آپ کی اولادیں قتل کر دی گئی تھیں، علی اکبر، اون محمد سب. اور جب آخری آپ پر وار پوار ہو رہے تھے اور بالکل زخموں سے چور ہو رہے تھے، تب اس آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی. اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. جو امام کا چاہنے والا ہوگا وہ نفس مطمئنہ رکھتا ہوگا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہم اللہ کے لیے ہیں، امام کے لیے ہیں. چاہے حالات اچھے ہوں تب بھی ہم اللہ کے لیے ہیں اور امام کے لیے ہیں.
ہمارا قلب جو دھڑکے وہ امام زمانہ کے لیے دھڑکے، ہمارا جو قدم اٹھے وہ امام زمانہ کے لیے اٹھے، ہماری جو آنکھیں دیکھیں وہ امام زمانہ کے مرضی کے مطابق اٹھیں، ہم جو گھر میں سوئیں تو امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کر کے سوئیں، ہم جو گھر میں اٹھیں تو امام زمانہ کا ذکر کر کے اٹھیں کہ امام زمانہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر عمل پر وہ نگراں ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، ان کو جو بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنا ہر عمل امام سے ٹیلی کر کے جو امام چاہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے امام رنجیدہ ہوں اور امام اس کے اوپر آنسو بہائیں۔ ہمارا ہر عمل ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے امام کو مسرور کر دے، امام کو خوش کر دے، اور ہم اپنے مطمئن دل کے ساتھ امام کی خدمت میں ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار الہ ہماری صحیح و کوشش کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، حضرت کے قلب نازلی کو ہم سب سے راضی فرما، حضرت کے ظہور کے اندر تاجیل فرما۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں۔ نیابت کیا ہم نے بتایا؟ اچھا، وہ جو عمل کرتا ہے نیابت کا ہم نے بتایا کہ جو عمل کر رہے ہیں مستحبی اس کے اندر نیت کر لیں کہ یہ ہم نیابتاً امام کے انجام دے رہے ہیں۔ امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں نیت کر لیں نیابتاً امام زمانہ کی ہم زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی سوال ہو آپ بتائیے۔ لاجک، منطق کہتے ہیں لاجک کو، لاجیکل، صحیح ہے، اس کو لاجیکل کہتے ہیں۔ منطق کسی چیز کو کہنا مثال کے طور پر، آپ کو لاجک کی مثال دے دیں، صحیح ہے، ہم کہتے ہیں لاجیکل مثال کے طور کے اوپر، یہ جو ہمیں بخار چڑھا ہے، کل سے ہم کو بخار چڑھ گیا، ارے بخار تو بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کیوں بخار چڑھا، تو آپ کا جواب مثال کے طور کے اوپر یہ ہوگا، ارے کل سے پانی اتنا برس گیا تھا، اتنی ٹھنڈک ہو گئی تھی، ہم ٹھنڈک میں بغیر سویٹر پہنے ہوئے نکل آئے جس کی وجہ سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ تو یہ آپ کا جو جواب ہے یہ منطق کہلائے گا، اس کا ریزن کہلائے۔ اور کوئی سوال بیٹا؟ کوئی سوال اگر آ رہا ہو آج اور کل کے متعلق تو سب بچوں کو پتہ چل گیا۔ آپ لوگ سب سے پہلے روز کہا جا رہا ہے ادارے سے جڑ جائیے، ادارے کا جو لنک ہے پہلا کام۔ دوسرا کام جو بتایا گیا ہے، جنہیں کتاب نہیں لی ہے یا PDF کرنا چاہتے ہیں اس سے لے دیے، اس کو شیئر کیجئے، اس کو صحیح ہے اس سے آپ لائک کیجئے، تب پتہ چلے گا کہ آپ دیکھ رہی ہیں درس کو اور وہاں تک آ رہی ہیں، کتاب بھی لے سکتی وہ بھی۔ اور وہ جو بات بتائیے 13 سے کوشش کی جا رہی ہے، ایگزیبیشن لگ رہی ہے، اپنے اپنے گھر والوں کو بھی مطلع کر دیں گی۔ کوئی سوال تو نہیں ہے بیٹا؟ آئیے کھڑے ہو جائیے، دعا پڑھے امام زمان ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضکا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ صلی اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی امام باڑہ حاجی سید نقی مرزا اور ان کی بیٹی مرحومہ سرکار جہاں، ان کے فرزندگان اور کوثر حسین اور اسی صورت سے جاگیر نواب، امیر نواب، میاں نواب اور کل مرحومین کو آپ حضرات سال